السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ذی وقار علماء کرام، عمائدین اعظام، بزرگوں راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، آج مورخہ 23 اگست 2014 کو آپ کے اس مسجد الفرقان یقیناً اسم بامسمہ ہے، جیسا نام ویسے ہی کام۔ اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، اس کے فیوز و برکات کو مزید اللہ تبارک و تعالی عام فرمائے۔ میرے لیے بڑی سعادت مندی کا موقع ہے، دعوتی اسفار پر پورے ملک میں سفر کا موقع ملتا ہے، لیکن الحمدللہ یہاں کے جوان سال، امام وقت اور پھر ماشاءاللہ نوجوان ذمہ داران کی ٹیم نے مسجد کو صرف مسجد کے محدود دائرے میں نہیں رکھا، بلکہ اس کو مرکز رشد خدا کا ایک ایسا مرکز بنا دیا جو میرے اور آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ سلفیان ہند کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ یہاں کی لائبریری، یہاں کے مختلف نشاطات اور مختلف پروگراموں کو جو میں نے دیکھا، یقیناً شیخ محترم کے عمر اقبال میں اللہ صحت و عافیت کے ساتھ درازی عطا فرمائے، اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے، اور آپ ذمہ داران جو ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اللہ اس کے بہترین خدمات کو اللہ آپ کے خدمات کو قبول فرمائے، اس کے فیض و برکات کو اللہ دنیا میں نعمتوں کی شکل میں، آخرت میں اجر جزیل کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ بعدہ لکو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر،
جو ہم سب کے امام ہیں، مقتدا ہیں، قدوہ اور نمونہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، میں ایک عوام کے اندر دینی دعوت کا کام کرنے والا ایک چھوٹا سا عالم دین ہوں۔ بس محققین علماء کی ٹیم موجود ہیں، پھر بھی بے توفیق اللہ نے جو مجھے توفیق دیا ہے، میں کچھ باتیں آج کے عنوان پر موجودہ حالات میں مسلمانوں کا کردار، مسلمان جس قسمہ پرسی میں جی رہے ہیں، جس خوف و ہراس کا شکار ہیں، اور مسلمانوں کے چہروں پر ایک قسم کی پسمردگی جو چھائی ہوئی ہے، عالم اسلام جیسا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک، جس کے پاس 70% دولت کی انبار ہے، جس کے 63 ممالک موجود ہیں، جن کے پاس ہر چیز کی قوت موجود ہے، مال و دولت سے، افرادی طاقت سے، ہر اعتبار سے، لیکن ایک چیز کا فقدان ہے، غیرت ایمانی۔ سوچئے کہ آج امت مسلمہ کن حالات سے دوچار ہے۔ ایک دن کا رونا ہے، رو کر صبر آئے، ایک دن کا رونا ہے، رو کر صبر آئے، ہر دن کے رونے کو کہاں سے جگر آئے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی خوشی کا پیغام ہو۔ اگر ہم قرآن مجید کے ذریعے جائزہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 126 میں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ لوگ سال میں 1-2 بار فتنوں میں مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات سے دوچار ہونے کے باوجود توبہ نہیں کر رہے، نہ تو حالات سے سبق حاصل کر رہے۔ موجودہ جو ٹریجڈی بنی ہوئی ہے، موجودہ جو حالات ہیں، 3 لاکھ نفوس اس وقت خبر کے آغوش میں پہنچ چکے ہیں، 66 لاکھ بچے یتیم ہو چکے ہیں، 72,000 خواتین بیوگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ابھی عید سعید پر ہم اور آپ اپنے بچوں کی شاپنگ میں مصروف تھے، ہم اور آپ عید کی خوشیوں سے سرشار تھے، ہم اور آپ قیمتی لباس خریدنے میں مصروف تھے، لیکن ہمارے کچھ بھائی اسی دنیا میں اپنے بچوں کے لیے کفن کا کپڑا خرید رہے تھے۔ کتنا بڑا المیہ، کتنے بڑے افسوس کی خبر۔ آخر یہ حالت کیوں آئی؟ کیوں آج امت مسلمہ ان حالات کا شکار ہے؟ ایک ہی جواب ہے، امت مسلمہ اپنے فرض منصبی کو فراموش کر گئی ہے۔ ورنہ سوچیے، اسی قرآن مجید کے اندر صرف فرد واحد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ایک طرف فرد واحد ہے، باپ خود مخالفین کی صف میں ہے، پریوار والے مخالفین کی صف میں ہے، وطن والے مخالفین کی صف میں ہے، گاؤں والے مخالفین کی صف میں ہے، ملک والے مخالفین کی صف میں ہے۔ فرد واحد
ایسے وقت میں توحید کا اعلان کرتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اپنی ساری کی ساری چیزیں اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا بنانا، ایک طرفہ میرا یہ اعلان ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کفر کے ایوان میں یہ توحید کا نعرہ، یہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی طرف انابت کا اظہار کب قوم برداشت کر سکتی؟ کیسے قوم کو یہ نعرہ ہضم ہو سکتا ہے؟ اندازہ کیجئے، قرآن کے الفاظ ہیں، جو سلوک آج ہو رہا ہے نا، امت مسلمہ کو جو سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا ہے، جو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، قرآن سے پوچھو پتہ چلتا ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان بیچاروں کا ایک ہی جرم ہے کہ یہ ایک غالب اور تعریفوں کے لائق رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی وجہ سے نہ پوری دنیا سزا دے رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک ہوا، قرآن کے الفاظ ہے، وَحَاجَّهُ قَوْمٌ، قوم نے آپ سے جھگڑا کیا۔ فرد واحد کس کس کا مقابلہ؟ کیا اپنے باپ سے ٹکر لے؟ کیا اپنی برادری سے ٹکر لے؟ کیا گاؤں والوں سے ٹکر لے؟ کہ نمرود کے غرور کے خلاف کمر بستہ ہو کر کھڑے ہو جائیں؟ لیکن انابت اللہ، رب کے دین کو پہچاننے کے بعد رب کے دین پہ مرنے اور کٹنے کا جو عزم، جس عزم کا اظہار انہوں نے کیا، قرآن کے الفاظ شاہد ہیں۔ حاجہ قوم، قوم نے آپ سے جھگڑا کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیوں بھائی مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ اور میرا اور تمہارا جھگڑا تو کوئی ذاتی مفادات کے لیے نہیں، کوئی اور چیز کے لیے تو نہیں، اللہ کے لیے نا۔ اس رب نے مجھے ہدایت دیا، مجھے عقل سلیم دیا، مجھے صحیح سمجھ دیا، میں مالک حقیقی کو پہچان رہا ہوں۔ کیا اس جرم کی بنیاد پر تم مجھے سزا دینا چاہتے ہو؟ اس جرم کی بنیاد پر تم مجھ سے جو ہے مبازرت پر آمدہ ہو؟ کیا میرا یہی قصور ہے کہ میں اپنے مالک حقیقی کو پہچانتا ہوں؟ اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان۔ حضرت ابراہیم نے کہا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں تمہارے شریکوں سے ڈرنے والا نہیں۔ تمہاری افرادی قوت، تمہارے مکر و فریب، تمہاری چال اور چلن، تم جو بھی منصوبے بنانا بنا دو، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، میرا رب جو چاہے وہی ہوگا۔ کیا فرد واحد جیسا ایمان آج 160 کروڑ مسلمانوں کا ہے؟ ایک سوال ہے، کہاں سے ہے؟ اگر ہو، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہیں، انداز گلستہ پیدا۔ کیا اسے رب ذوالجلال والاکرام نے اسی آگ میں، جس آگ میں باپ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت ابراہیم کو پھینکا، کیا وہی باپ یہ کہنے پہ مجبور نہیں ہوتا نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب بھی کتنا پیارا رب ہے، ارے ہر ایک کو جلاتا ہے، آگ کی تاثیر جلانے کی ہے، لیکن تجھے ہے کہ اسی آگ میں پھلنے اور پھولنے کا موقع دیتا ہے۔ تیرے رب کی شان بھی کیا شان ہے۔ وہ باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے حضرت ابراہیم جو میرا لڑکا ہے، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پھینکا، اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پاپی ختم ہو جائے، لیکن وہی باپ ششدر رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کا ایقان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو رب پر توکل کیا، لیکن آج وہ توکل کہاں ہے؟ سوچئے، زمین پر اگر فرد واحد کی شکل میں بھی اگر کوئی ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام بھی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر
پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 150 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان 160 کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں رسوا کرنا چاہے، تمہاری مدد کو کرنا چھوڑ دے، تمہاری تائید سے وہ دستبردار ہو جائے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں رسوا کرنا چاہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، کون ہے جو اس کے فیصلے کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، وہ افرادی طاقت پر، وہ اپنے بازوؤں پر، اپنے وسائل پر، اپنے ذرائعوں پر نہیں۔ لیکن آج کہاں ہے؟ اچھا اللہ ہماری کیوں مدد کرے گا؟ صرف ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے اللہ ہماری مدد کرے گا؟ کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی اولاد ہیں، ہمارا باپ دادا مسلمان ہے، اسی لیے اللہ مدد کرے گا؟ سورہ محمد پارہ نمبر 26 میں اللہ نے شرط لگائی ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم پہلے اللہ کی مدد کرو۔ کیوں؟ نعوذ باللہ اللہ محتاج ہے؟ نہیں، اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں، اللہ تو ذو القوۃ المتین ہے، فعال لما یرید ہے، کن فیکون سے اس کے ایک فیصلے سے کائنات بنتی بھی ہے اور بگڑ بھی سکتی ہے، اس کے فیصلے کو ٹالنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ پھر وہ رب العالمین ہماری مدد کیوں چاہتا ہے؟ ہم اللہ کے دین کے فروغ کے لیے، جیسے ماشاءاللہ مسجد فرقان والے کچھ کوششیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ ایسی کوشش ہر جگہ ہونی چاہیے، توحید کو عام کرے، سنت صحیحہ کو عام کرے۔ ہاں جو کچھ یہ کراؤڈ، جو کچھ یہ طوفان بدتمیزی مچی ہوئی ہے، اور جو کچھ مسلمانوں کے خلاف جو حالات جا رہے ہیں، صحیح معنوں میں آج مسلمان بن کے نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو دوبارہ اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرو، آج ضرورت ہے، ورنہ بظاہر مسلمان ہے، 28 کروڑ ہندوستان میں ہے، پوری دھرتی پر 160 کروڑ ہیں، لیکن قرآنی اصول کے مطابق وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں کی اکثریت تو ایمان کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، لوگوں کی اکثریت مشرک ہے، اور جہاں شرک کی آمیزش ہو اور ایمان بھی ہو، ناممکن ہے کہ امن قائم ہو۔ ناممکنات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 82 کے اندر اللہ نے کلیئر کٹ میسج دیا، واضح پیغام دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو خلط ملط نہیں ہونے دیا، انہی کے لیے امن ہے۔ آج ظلم کی آمیزش، کس کے ساتھ ظلم نہیں؟ کیا رب العالمین کی ذات کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا؟ شرک کو فروغ دے کر آج بابا گری زیادہ ہو گئی، نہیں ہوگی؟ ہاں آج دیکھیے کل حزب بما لدیہم فرحون کی تحت ہر گروہ اپنی جگہ خوش ہے۔ ٹی ٹی ایس والے کہتے ہیں صاحب ہم سے زیادہ سنت کا لبادہ کسی اور نے اوڑا نہیں ہے۔ ٹی ٹی ایس سمجھتے ٹھنا ٹھن سنی، ہاں نہیں؟ ہاں اب بی بی ڈی والے، ہاں اب ان کا کہنا ہے کہ بھئی دعوت کا پورا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے، رات دن بیوی بچوں سے زیادہ ہم کو فکر ہے اور کسی اور کو فکر نہیں۔ لیکن کون سا دین کی فکر ہے؟ کون سی اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ پھر ایک جماعت تو حکومت الہیہ کے رات دن خواب دیکھ رہے ہیں، شاید اس زندگی میں ان کا خواب پورا نہیں ہوگا، شاید پھر کوئی اور دن کیسے ہوگا؟ قرآن ابھی میں دلیل آپ کو دوں گا، نہیں ہے
آج جو توحید کے متوالے ہیں بظاہر توحید تو ہے لیکن ہمارے دل وحدانیت سے خالی ہیں، ہماری صفیں کی وحدانیت کا فقدان ہے، ہمارے عزائم اور ہمارے افکار اور ہمارے خیالات توحید سے خالی ہیں۔ اور پھر بھی ہر گروہ قرآن مجید کے اصول کے مطابق کل حزب بما لدیہم فرحون کی تفسیر بنا بنے، یعنی ہر ایک کو اپنی جماعت، اپنی تحریک یا اپنے نقطہ نظر کی بقا کی فکر ہے، دین اسلام کی بقا کی فکر نہیں، دین حنیف کی نشر و اشاعت کی فکر نہیں ہے، دین خالص کے لیے فروغ دینے کی جیسی جستجو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتی تو کیا رب ذوالجلال والاکرام کے جو وعدے ہیں قرآن مجید کے اندر کیا وہ وعدے جھوٹے ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا تو ناممکن ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ہر عمل کو تو عمل صالح بظاہر اچھا عمل ہے، بظاہر اچھے کام کر رہے ہیں، ہے نا، بظاہر لوگ تہجد گزار کر رہے ہیں، اشراق کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے رات دن فکر میں لگے ہوئے ہیں، ذکر میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا، لیکن ہمارا مائنڈ جس کو ایکسپٹ کرے، قبول کرے، وہ عمل صالح نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ شریعت اس کو قبول نہ کرے۔ کیا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 16 سورہ کہف کی آخر رکوع میں اللہ نے اس حقیقت کو واضح نہیں کیا؟ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا میں ان لوگوں کے متعلق خبر نہ دوں جو عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی کوششیں رائے گا چلی گئی، ویسٹ ہو گئی، کیوں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ جو کچھ یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، یعنی ہمارا مائنڈ جس کو ایکسپٹ کرے، قبول کرے کہ ہم کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، نہیں، شریعت اس کو قبول کرے، رب کے کلام میں، نبی کے فرمان میں اس کی دلیل موجود ہو، وہ عمل صالح۔ اگر آج شریعت کی لیبارٹری میں اگر چیک کرتے ہیں اور مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق، آج ہی نہیں، امام غزالی رحمہ اللہ سے ان کے دور میں کسی نے پوچھا، بھائی میں مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، صحیح اسلام کو جاننا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنی حیات میں کہا، اسلام را در کتاب، مسلمان را در گور، اسلام کتابوں میں ہے، قرآن اور حدیث کے صفحات میں آج بھی سچا اسلام موجود ہے۔ مسلمان را درگور، مسلمان قبرستان میں، یعنی قرون اولا کے مسلمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے ایمان کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ بنا دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ آج کہاں آپ دیکھیں، جائزہ لیں، پھر کیسے اللہ کا وعدہ پورا؟ اللہ کا وعدہ تو آج بھی اپنی جگہ پر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا جو تم میں ایمان والے اور عمل صالح کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ زمین میں تمہیں حکمرانی دے گا، شان و شوکت سے جینے کے مواقع دے دے گا، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے دیا تھا۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ اپنے من پسند دین کے ذریعے تمہیں مضبوطی سے جینے کے مواقع دے گا۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تمہارے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ کیا بات ہے، اللہ کا اتنا پیارا وعدہ، خوف۔ آج خوف نہیں ہے، مسلمان خوف کے سائے تلے نہیں جی رہا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو ڈرائیں، اور ایک فرد واحد
آج 28 کروڑ مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہے، جبکہ ہماری تاریخ تھی، ہمارے اسلاف کی تاریخ تھی۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے ایوانوں میں سے ایک ایوان میں پہنچتے ہیں اور بادشاہ وقت کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتے ہیں کہ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں جو تم سے بھیک مانگنے آیا ہوں، تم تک تمہاری امانت کو پہنچانے آیا ہوں۔ کہاں نکل جاؤں ورنہ ابھی اپنی فوج کو آرڈر کر دوں گا اور تمہارے جسم کے پیس پیس کر دیں گے۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا یہ مت سمجھ کہ میں تیری نگاہ میں تنہا ہوں، نہیں، بلکہ میں اسلام کا پہلا فرد تیرے بارگاہ میں ہے اور آخری فرد مدینہ طیبہ کی سرزمین میں منتظر کھڑا ہوا ہے۔ وہ کون سی ہمت تھی، وہ کون سی طاقت تھی، اکیلے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر کے ایوان میں بادشاہ وقت سے آنکھ میں آنکھ ڈال کرنے کی وہ ایمانی غیرت، وہ ایمانی حمیت۔ ایمان جہاں کمزور ہوگا نا، یہ ساری چیزیں، انسان تو اپنے سائے سے بھی ڈرے گا، اپنے بچوں سے بھی ڈر اس کو لگا آج یہ کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 3 وعدے مشروط ایک شرط لگا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت میری ہوگی اور میرے عبادت میں شرک کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی عبادت زیادہ ہو رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات زیادہ ہیں۔ آج جا کے دیکھیے زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، بارش اللہ کے حکم سے برستے، ساری نعمتیں اللہ کی، اور ذکر ملاؤں کا، ذکر اغیار کا۔ آج کوئی کہتا ہے کہ الحمدللہ یہ میری بلڈنگ اللہ کا کرم، اللہ کے فضل سے ملی، نہیں، KGN بلڈنگ، KBN بلڈنگ، ہاں فلاں بلڈنگ، فلاں منزل، فلاں، ہے نا۔ ابھی ایک سافٹ ویئر انجینئر میرے ساتھ بلاری سے آ رہا تھا تو میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو انجینئر بھی بنایا، سنت کا پابند بنا۔ نہیں یہ سب میرے خواجہ کا کرم ہے۔ میں نے اسی بس سمجھ گیا، نعوذ باللہ گیا پھر۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کرم، میں کہہ رہا ہوں بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو۔ اب ایسے سافٹ ویئر انجینئر، ایسے ڈاکٹر، ایسے لیکچرر، ایسے لوگ رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ کہ ہم نے جہنم کے لیے کچھ مخلوق تیار کی، کچھ جنوں میں سے اور کچھ انسانوں میں سے۔ وہ کون؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں سمجھنے سے قاصر، ہے نا۔ اگر میں کہوں کہ یہ ٹائٹان کی واچ ہے تو کہتے ہیں مولانا کسی قریے سے آئے ہوں گے، ٹائٹان کی واچ ان کو کیا پتا، ہم بنگلوریوں کو یہ بتائیں گے ٹائٹان کی واچ۔ میں کہوں کہ یہ اوسیم ایڈجام کا کپڑا ہے تو کہیں گے مولانا بے وقوف ہے۔ یعنی اس کپڑے کو اوسیم ایڈجام کا کپڑا ماننے کے لیے عقل تیار نہیں ہے۔ پھر معبود حقیقی جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آج مقصد زندگی کو لوگ اچھے اچھے ڈاکٹر، اچھے اچھے انجینئر، اچھے اچھے لیکچرر، اچھے اچھے سائنسدان آج اس حقیقت کو فراموش کر دیے۔ نہیں، اب بتاؤ ایسے لوگ جو علم حاصل کر کے بھی جہالت برت رہے ہیں اور خصوصاً شریعت کے معاملے میں جہالت سے کام لے رہے ہیں، پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا رحم کیسے ہوگا؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے علم کی بنیاد پر تحقیق کرتے، علم کی بنیاد پر مسائل شریعت صحیح مسائل تک پہنچتے اور علم حاصل کرتے اور علم کو فروغ دیتے۔ لیکن آج کہاں ہے؟ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ نے جیسے کہا کہ آنکھ ہے دیکھنے سے قاصر، کان ہے سننے سے، دنیا کی ہر چیز سننے کے لیے تیار، شریعت کی سچی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں، ہے نا۔ صاف فتنے ہو جائیں گے، قوالی سنے فتنے نہیں ہو جائیں گے، گانے سننے سے فتنے نہیں ہو جائیں گے، غلط باتیں سنے تو فتنے نہیں ہوتے، اسلام کی سچی ترجمانی سنو بات نہیں فتنے ہو جائیں گے۔ اچھے اچھے لوگ ٹھیک ہے وہ ہماری اور آپ کی نظر میں اچھے ہیں،
وہ ہماری اور آپ کی نظر میں ڈاکٹر انجینئر ہیں، وہ ہماری اور آپ کی نظر میں دانشور ہیں، وہ ہماری اور آپ کی نظر میں معزز اور محترم ہو سکتے ہیں، لیکن رب کی نظر میں اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہیں۔ بلکہ اللہ نے یہاں تک کہا بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی یہ گئے گزرے ہیں، بدتر ہیں۔ اب یہ وجہ ہے جو کھیپ سے کھیپ نکل رہی ہے، مر رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں ایک سچا مسلمان کبھی ایسی بے دردی سے مارا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لوگوں ڈرتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو، دل چھوٹا کیوں کر لیتے ہو؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ارے تم سر بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، ایمان اپنے ساتھ رکھو۔ ہم اپنی زندہ جاوید تاریخ رکھتے ہیں، تاریخ میں کبھی ہم 313 کی شکل میں تھے کہ اللہ نے مدد نہیں فرمائی؟ اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق کہ اللہ نے تمہاری بدر کے سرزمین میں مدد فرمائے جب تم کمزور تھے۔ 313 کے لیے آسمان سے 5000 نشانے باز فورس آ سکتی ہے، 28 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے، یہ 160 کروڑ دنیا میں بسنے والوں کے لیے کیوں نہیں مدد آ سکتی ہیں؟ وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ ہے، آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے۔ 313 تھے تو ایک تھے، ان کا امام ایک، ان کی طرز زندگی ایک، لیکن آج 313 خانوں میں امت بڑھ چکی ہے۔ ایک شاعر نے بڑا سچ کہا تھا، اس نے کہا تھا متحد ہونے کا جوہر نہیں آیا اب تک، متحد ہونے کا جوہر نہیں آیا اب تک، دل میں احساس کا گوہر نہیں آیا اب تک۔ اپنے اعمال کا لے جائزہ اور سوچ ذرا، اپنے اعمال کا لے جائزہ اور ذرا سوچ ذرا، کیوں ابابیلوں کا لشکر نہیں آیا اب تک؟ ہاں نہیں، ایک فرد واحد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج مسعود بھی نہیں ہوا تھا دنیا کے اندر، آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ 10,000 کا لشکر لے کر ابرہا کعبۃ اللہ کو گرانے کی نیت سے آتا ہے، کیا حشر اس کا ہوتا ہے؟ اور جہاں شرک کی غلاظت ہوتی ہے نا، بزدلی یقینی، سارا مکہ خالی ہو گیا۔ اکیلے عبد المطلب نے رب کو پکارا، اللہ تو جانتا ہے مکہ خالی ہو چکا ہے، میں تیرے گھر کا ایک ادنا سا خادم، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے اپنی بے ذاتی کا اور اپنی کمزوری کا اظہار رب کے سامنے کر رہے ہیں۔ کہ ایک ابو عبد المطلب کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے 10,000 کے لشکر کو وادی محصر کے اندر جو نیست و نابود نہیں کیا۔ ایک عبد المطلب کی فریاد جب عرش عظیم سے ٹکرا سکتی ہے، ایک عبد المطلب کی آواز پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10,000 کے لشکر کو نیست و نابود کر سکتا ہے، کیا آج ویسی آواز والا ایک فرد بھی ہماری صفوں میں نظر نہیں آتا؟ ہماری دعاؤں میں وہ اثر نہیں رہا، کہاں سے اثر آئے گا؟ دعا کی قبولیت کے لیے جن شرائط کا ہو پانا ضروری، ان میں ایک عقل حلال ہو، صدق مقال ہو۔ آج کہاں ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان پر ایک دور وہ آئے گا، انسان کمائی کے متعلق بے پرواہ ہو جائے گا، اس کو فکر نہیں ہوگی کہ امن الحلال یا امن الحرام، کہ یہ ذریعہ، یہ آمدنی، یہ پیسہ، یہ انکم جو میرے پاس آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا حلال ذریعہ ہے یا حرام؟ اب خرچ آمد در گھسیٹ۔ ہاں یہی نہیں، اگر حرام مال سے
ہاں کعبہ بھی پہنچ جائے اور دعا کرے، اللہ کیسے دعا قبول کرے؟ ہاں ہمارے سامنے تو فرمان نبوی موجود ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ ایک مسافر اشعثا اغبرا، جو جسمانی اعتبار سے بھی غبار آلود اس کا جسم ہے، پراگندہ بال ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا ہے، یمد یدیہ للسماء، آسمان کی طرف، اس کے درمیان، اس کے رب کے درمیان کوئی اور نہیں ہے، کہتا یا ربی یا ربی یا ربی، میرے رب میرے رب میرے رب۔ حکم ہوتا ہے مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام فانی استجاب، تیرا کھانا حرام کا، تیرے پینا حرام کا، تیرے پیٹ میں جو غذا پڑی ہے وہ حرام کی، ارے فانی استجاب، تیری دعا کو کیسے قبول کرو؟ آج امت مسلمہ بھی کچھ ایسے ہی مفلوج ہو چکی ہے، آج امت مسلمہ بھی کچھ ایسے ہی تغافل کا شکار ہو چکی، وہ اثر نہیں، وہ کیفیت نہیں، وہ ایمانی حرارت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے خبر دیا تھا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4279، جس کو محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جو پیشن گوئی 1400 سال پہلے نبی رحمت نے فرمائی تھی، آج حرف بحرف صادق آ رہی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، کہ تم پر امتیں ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب لگا کہ اللہ کے نبی کیا ایسے ہوگا؟ کیا لوگ ہم پر ایسے ظالمانہ انداز سے ٹوٹ پڑیں گے؟ کیوں اللہ کے نبی؟ کیا ہماری قلت کی بنیاد پر؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تمہاری قلت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ تم کثیر رہیں گے، تعداد میں رہو گے، ہے نا؟ 63 اسلامی ممالک، 70% دولت کی انبار، ایک دن اگر عرب ممالک پیٹرول بند کر دینا، یہ دنیا کے نامور ظالموں کا صفایا ہو جائے، ایک دن سے بند کر دیں، ایک مہینہ نہیں، ہے نا؟ ویسے مسلمان روزے سے بھی زندگی گزار کر کے جی سکتا ہے اگر عزم اور حوصلے کے ساتھ جیے تو، لیکن آج کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن غطاء ان کا غصال السیل، تمہاری حیثیت اس سمندر کے جھاگ کی طرح بے وزن تم ہو کر کے رہ جاؤ گے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہارے دلوں کے اندر دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، بلکہ تمہارے دلوں میں وہن نامی ایک بیماری آ جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ وہن نامی بیماری کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرما حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت جاگزین، آج نہیں ہے کس کے اندر محبت دنیا ہے نا؟ حل من مزید کی ساری تصویر بنے ہوئے ہیں، کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہماری دنیا رب نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مل کر کے ہی رہے گا، ہماری تقدیر کو کوئی چھین نہیں سکتا، پھر بھی حوث اتنی فکر معاش کی ہے، رزق کی ہے، رزاق کی نہیں ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں بے سر و سامانی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے معصوم بچے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑا۔ غور کیجئے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظ پر جو قرآن نے نقل کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، کہ ہمارے رب جب یہ نماز قائم کریں گے تب لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے واسیوں کو پھلوں کے ذریعے رزق تو فراہم کر۔ یعنی پہلے رزق کی فکر نہیں، رزاق کی فکر۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ فکر رزق کی ہے، رزاق کی نہیں ہے نا۔ فکر ہے اپنے بچوں کے کیریئر بنانے کی، فکر ہے اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کی، فکر ہے دوسری ساری چیزوں کی۔ فکر اگر نہیں ہے تو رزاق کی، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کے دین کو فروغ دینے۔ آج فکر ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا حدیث قدسی کے کلمات کہ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت، میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ تو کر دے، ہوگا کیا؟ املأ صدرک غنا، تیرے سینے کو میں مالداری سے بھر دوں گا، توانگری سے بھر دوں گا، بے نیازی سے سرفراز کر دوں گا، میں تجھ کو کسی کا محتاج نہ بناؤں گا، ہے نا۔ ارے حکومت کے جھوٹے نعروں پر یہ کان ہے اور سچے فرمان نبی پر ایمان نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے اس فرمان پر یہ کان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت، میری بندگی کے لیے تو اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ املأ صدرک غنا، تیرے سینے کو میں مالداری سے، بے نیازی سے بھر دوں گا۔ واسد فقرک، تیرے فقر و فاقہ کے چیپٹر کو کلوز کر دوں گا، بند کر دوں گا، فقر و فاقہ محتاجگی کو ختم کر دوں گا۔ آج کوئی ہے اس فرمان ربانی پہ غور کرنے کے لیے؟ اس حدیث قدسی پر کوئی اپنا ذہن دوڑانے کے لیے تیار ہے امت مسلمہ کے اندر؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرے جملے میں کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کرتا نہ کر، کوئی بات نہیں، یاد رکھ لے میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف رکھوں گا، تو رات دن کمائے گا کمائے گا کمائے گا، لیکن تیری ہوس نہیں مٹے گی، تیری ضرورتیں پورا نہیں ہوگی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے، ہے نا۔ تو اپنے عزائم کو لے کر کے قبر کی مٹی میں پہنچ جائے گا، تب بھی تیرے ارمان پورے نہیں ہوں گے۔ وَلَمْ أَسُدُّ فَخْرَكَ، اور تیرے فقر و فاقہ کے دروازے کو بھی بند نہیں کروں گا، ہے نا۔ آج دیکھیں بظاہر دولت ہے، وسائل ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ سکون نہیں ہے جو سکون ملنا چاہیے، ہے کیا؟ آج امیر سے پوچھے سیٹھ صاحب خوش؟ ارے یار پہلے جیسا کاروبار نہیں رہا، کیا بتائیں، ہے نا۔ یہ نہیں کہتے کہ پہلے جیسی نیتیں بھی تو آپ کے نہیں رہے، پہلے جیسا اصول بھی تو آپ کا نہیں رہا، ہے نا۔ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترا، نیتوں میں فتور آ گیا، کہاں سے اللہ کی رحمت، ہے نا۔ پہلے کیا تھا؟ معمولی بڈیاں گھر میں دودھ گرم کرتی تو خوشبو آتی تھی، گھی گرم کرتے تو خوشبو آتی تھی، کچھ آئٹم بنا، ماشاءاللہ کیا ہے عبد الواحد بھائی، کچھ آئٹم بن رہا ہے، اب RR کا اور MDH کا مسالہ لگے بھی تو خوشبو نہیں آتی، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عرق بھی ملتے ہیں تو خوشبو نہیں آتی، کہاں سے آئے گی میرے بھائیوں؟ سوچئے آج شکر کا مادہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا وَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ۔ پیارے نبی کے پاس نہ عمدہ مکان تھا، نہ عمدہ جوڑا تھا، نہ عمدہ کھانا تھا،
نہ عمدہ کوئی سواری تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی ہم 5 ٹائم کی نمازوں کی پابندی کرنے میں سستی برتتے ہیں، پیارے نبی کی تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹی۔ بی بی تڑپ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی پیروں میں ورم آ گیا ہے، ذرا اپنی حالت کو تو دیکھیے، ذرا رحم تو کیجئے، اپنے آپ کا تو خیال کیجئے، صحت کا خیال کیجئے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے ہیں، تھینک یو میڈم، واہ میری بیوی کیا بھی کتنی رحم دل بیوی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے افا اکون عبدا شکورا، یا عائشہ، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیوں بھائی؟ پیارے نبی کو کون سی ایسی نعمت ملی تھی، کون سی ایسی فیسلٹیز تھی، لیکن شکر کا مادہ کیا تھا؟ اور آج ہم کو اللہ صبح ایک الگ آئٹم، دوپہر میں الگ، شام میں، اور بینگلور والے تو اتنے خوش نصیب ہے کہ بینگلور میں بیٹھو ورلڈ کا سارا مزہ چکو، کھانے میں، پینے میں، فیسلٹیز میں، جو چاہے، لیکن شکر کا مادہ کتنا؟ کیسے ایسا؟ الحمدللہ ہے، اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھا ہے۔ آج وہ اولاد کہاں ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی تھی، جنہوں نے یہ دعا فرمائی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرا مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، جو نعمت تو نے مجھے دیا ہے، میرے ماں باپ کو دیا ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، اللہ مجھے اس بات کی توفیق بھی دے کہ میں ایسے کام کر جاؤں جس سے تو راضی ہو جائے۔ وہ جذبہ کہاں ہے؟ وہ کیفیت کہاں ہے؟ سوچو، جب وہ جذبہ نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے، وہ ہمارا طرز عمل نہیں ہے، پھر اللہ کی کیسے مدد آئے گی؟ آج جو موجودہ کراؤڈ، جو موجودہ حالات ہیں، اللہ کے عذاب کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے تو صرف اور صرف رب ذوالجلال والاکرام۔ کبھی غور کیا اس فرمان ربانی پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا؟ سورہ انفال اور پارہ نمبر 9 کا آخری رکوع آپ اٹھا کے دیکھیے، آیت شریفہ ضرور ملے گی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جس قوم میں آپ موجود رہیں گے۔ نبی کی موجودگی اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ۔ اب یہ آپشن تو ختم ہو گیا، اب قیامت کی صبح تک کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، لیکن اسی آیت شریفہ کا دوسرا حصہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اس قوم کو بھی عذاب نہیں دے گا جو قوم استغفار کرے گی، اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی۔ استغفار، ہم سوچتے ہیں ہم تو کون سے گناہ کیے بھائی کہ ہم استغفار کریں، یا رسمی طور پر بس نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بس۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بھی استغفار کر لی، نماز کے بعد بھی۔ آپ دیکھیے رکوع اور سجود میں پڑھنے والی دعا سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم، جو عموم تو ایک اور دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تیری ذات پاک، تعریف تیرے لیے، اللہ میرے رکوع کو، میرے سجدے کو میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ دو سجدوں کے درمیان پیارے نبی بیٹھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اللہم اغفر لی، اللہ تو میری مغفرت کر۔ آخری قاعدے میں بیٹھے ہیں تو دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، اللہ تو بخش دے، اللہ معاف کر۔ سب سے صالح نماز، سب سے اچھی نماز پڑھنے والے پیغمبر نماز پڑھ کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ امت مسلمہ کا حال یہ کہ نماز چھوڑ کر کے بھی اللہ سے نہیں۔ آج امت مسلمہ کیا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں،
ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء میں تو نشے میں تھا اور فجر کو اٹھا نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں ایسے، لیکن پھر بھی تغافل کا حال یہ، استغفار کی کوئی کیفیت ہی نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے صبح صبح اٹھتے ہیں، وہ بالاسحار ہم یستغفرون، صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے استغفار۔ اور بنگلور والوں کو صبح صبح تو سب سے پہلے بیک ٹی چاہیے، ہے نا، یہ تو مشہور ہے نا۔ اور مومنوں کی صفت کہ صبح اٹھتے استغفار۔ کیوں بھائی؟ رات میں کوئی گناہ تو نہیں کیا، ہاں آرام کیا، آرام کرنا کوئی گناہ، لیکن مومنوں کی یہ صفت، یہ تعلیم دی گئی کہ مومن صبح اٹھتے ہیں تو اپنی غلطی کا اعتراف، استغفر وہم یستغفرون۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلطی نہ کر کے بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو روایتیں آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کبھی کبھی 70 سے زائد دفعے کنت استغفر ربی اکثر من 70 مرہ، دن میں 70 سے زائد دفعے رب سے بخشش طلب۔ اگر 7 دفعے بھی اگر ہم اور آپ سچے دل سے اللہ سے معافی، کیا صرف استغفر اللہ رٹ لینا، استغفر اللہ پڑھ لینا کافی ہے؟ یا ہم دیکھنا چاہیے کہ وہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں یا وہ غلطیاں جو ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، اگر حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر اللہ سے سچے دل سے معافی۔ اگر حقوق العباد کے اندر کہیں حق تلفی ہو رہی ہے، کہیں ظلم و تعدی ہو رہی ہے، کہیں ہم سے نادانی ہو رہی ہے، تو ہم جو ہے حقوق بندوں سے معافی مانگیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ غلطی کر کے بھی صحابہ کرام کے سامنے ایک دفعہ کہتے ہیں، لوگوں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کرو۔ سارے صحابہ پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، سارے صحابہ خاموش ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کی۔ لیکن ایک صحابی کھڑے ہوتے کہ اللہ کے نبی یہ سب معاف کر سکتے ہیں لیکن میں تو آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے با آ کے جا، کیا بدلہ لینا ہے لے لے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تو تاک میں تھا کہ کب نبی کا اشارہ ہو جائے اور کب یہ منافق ہے کہ شاید جو نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہے اس کی گردن اڑا دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سادگی کا حال کہ اگر آج محمد بدلہ نہ دے، قیامت کے دن یہ نیکیاں لینے کا حقدار رہے گا۔ آج غلطی پر غلطیاں، ہم سے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم پر اپنی غلطیوں پر کوئی کفِ افسوس ملنے والا ہے؟ شرمندگی ہمارے اندر ہے؟ سوچو میرے بھائیوں، پھر اللہ کے عذاب سے ہم کیسے اپنے دامن کو بچا سکتے؟ تو موجودہ حالات کے اندر مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ وہی کردار جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا تھا۔ ظلم آج ہو رہا ہے، ظلم تو پہلے بھی تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کو کیسے پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ نے داعی اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کیجئے، اور اللہ نے اس بات کا بھی اشارہ دیا لوگ ظلم کریں گے لیکن اللہ لوگوں کے ظلم سے آپ کو بچائے گا۔ ظلم سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو دعوت کے میدان میں کھل کر کے آنا ہے۔ دو طریقے کے، ایک غیر مسلموں تک رب کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور مسلم معاشرے کے اندر اسلام کی آڑ میں جو غیر اسلامی رسوم و رواج ہے اس کی اصلاح کے لیے بھی کوششیں کرنا ہے۔ یہ صرف ایک عالم دین یا ایک خطیب یا ایک اس کا کام نہیں۔ الحمدللہ، ارے شکر ادا کرو، آپ کے پاس ایک حساس علماء کی ٹیم موجود ہے۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ، میں نے بڑے بڑے جامعات کو دیکھا ہے، بڑے بڑی لائبریریوں کو دیکھا ہے، چھوٹے سے علاقے کے اندر آپ کے پاس جو کتب کا ذخیرہ موجود ہے، کسی بھی تحریک سے ٹکر لینے کا، واقعی اگر ہم مطالعہ کریں، واقعی اگر ہم ان کتب کو پڑھیں اور ان سے استفادہ کریں،
دنیا کی کوئی بھی باطل تحریک چاہے مسلمانوں میں اٹھے یا غیر مسلموں میں اٹھے انشاءاللہ وجادلہم باللتی ہی احسن کی روشنی میں ہم احسن طریقے سے دلائل اور براہین کے ذریعے منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. وہ ذخیرہ موجود ہے یہاں پر، ہے نا. یہ زینت کے لیے نہیں ہے کہ بس اس کو رکھا جائے یا کوئی آئے تو ان سے تعارف کرا، نہیں، بلکہ آپ خوش نصیب ہیں. آپ کی مصروف اوقات میں سے کچھ وقت الحمدللہ آپ استفادہ، ماشاءاللہ اس سے بڑی سعادت مندی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ نوجوان حساس عالم دین سلگتے ہوئے موضوعات پر آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً لیکچرز دے رہے ہیں، آپ کی رہنمائی کریں. میں سمجھتا ہوں ایسا ملکی سطح پر شاید کہیں نظم ہو، میرے علم میں تو نہیں ہے، ناقص علمی کی بنیاد پر کہیں ایسا نظم ہو جو آپ کے الفرقان کے اندر ہے. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. موجودہ حالات کے اندر ہمارا جو کردار ہونا چاہیے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کی تفسیر اور تصویر ہم اپنے آپ کو پیش کریں. صحیح معنوں میں مسلمانوں اسلام سے کسی کو الرجی نہیں ہے. اگر اسلام کے سچے ترجمان ہم بنے، مسلمانوں کی طرز زندگی سے الرجی ہے. اسلام سے الرجی نہیں ہو سکتی. اگر اسلام کے سچی تعلیمات کو آپ کٹر سے کٹر پنتھیوں کے پاس بھی اگر آپ پہنچا دیں انشاءاللہ وہ معترف ہوئے بغیر نہیں رہے گا. لیکن جو مسلمانوں کی کیونکہ جھوٹ، دھوکہ اور جس قسم کی جھگڑا اور جس قسم کی روسٹ انداز ہے نا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انداز سے دعوت کا کام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات کا علاج کرنے کے لیے آتا ہے ایک مشہور اس وقت کا ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ، اور کہتا ہے محمد میں نے سنا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، نعوذ باللہ. اگر ہم اور آپ ہوتے ہیں کون بولا ہے تو اس کو بھی چھوڑوں گا نا، اس کو بولنے والے کو بھی دو جوتے لگاؤں گا، ہوگا نا ہمارا طرز عمل. اللہ کے نبی نے کہا جیسے تو سنا ہے نا میں بھی ویسے سنتے آیا ہوں. اچھا کیوں تم کو پاگل کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اور دلیلیں اور باتیں نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہر نفسیات سے یہی کہا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. چند کلمات ادا کیے، اب وہ کہنے لگا بس اعد هذه الکلمات، دوبارہ ان کلمات کو پڑھو. پھر سنا، کہنے لگا کہ محمد اب میں سمجھتا آپ پاگل نہیں ہیں، جو لوگ آپ کو پاگل سمجھ رہے ہیں نا در حقیقت وہی پاگل ہیں. کیسے اللہ کے نبی نے اس کا بران باش کیا ہے نا. آج ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ لوگ مکر کر رہے ہیں، یہ لوگ پلاننگ، یقیناً بھئی کفر تو اپنا ہی کام کرے گا، شر اپنا کام کرے گا، ہے نا. ہر دور میں یہ کام ہوتے رہے ہیں. خود قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. نبیوں کے پیچھے تک مجرمانہ ذہنیت والے کام کرتے تھے، ہے نا. ارے سوچو جی، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل دین کی سفیدی میں نبی کے خلاف مکر کر رہا ہے، نبی کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے. دین کی سفیدی میں، رات کی تاریکی میں امام کائنات سوتی ہے، لوگ سو رہے ہیں، کائنات سوتی ہے، امام کائنات رات کی تاریکی میں اٹھ کر رب سے فریادی ہے، رب سے درخواست کرتے ہیں اللہم اید الاسلام بعمرین. اللہ یہ دو عمر بہت ناک میں دم کر دی اللہ، ایک عمر ابن ہشام ابو جہل اور دوسرا عمر ابن الخطاب. اللہ یہ دو عمر میں سے کسی ایک عمر کو یا خطاب کے بیٹے عمر کو تو ہدایت دے دے. دن کی سفیدی میں دشمن مکر کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں امام کائنات دعا کر رہے ہیں. ہم تو بس انگلیاں اٹھا کر ارے فلاں تنظیم یہ کام کر رہی، فلاں جماعت یہ کام کر رہی، فلاں لوگ یہ کام کر رہے. کبھی ہم نے دوا کے ساتھ دعا کا سہارا بھی لیا؟
کبھی ہم نے اس معاملے کو اپنے اوپر لینے کے بجائے اللہ کے حوالے کیا کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ دشمن کی طاقت کے مقابلے میں ہم تیری طاقت کو پیش کرتے ہیں اور دشمنوں کے ناپاک ارادوں سے پناہ مانگتے، کبھی ہم نے کیا؟ سوچو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنے والا، ذلیل کرنے کا منصوبہ بنانے والا، نعوذ باللہ، عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، جس نے آپ کے حرم مبارک پر آپ کی پاک باز بیوی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ پر بدنما داغ لگایا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی زخم پہنچایا، جس نے احد کے میدان میں عین حالت جنگ کے موقع پر اپنے 300 ساتھیوں کو واپس لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنا چاہا، جس نے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کا نعرہ لگایا کہ ہم مدینہ کے عزت داروں کو ذلیل کر کے نکالیں گے۔ ابو سفیان اتنی خباثت، اب عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار پوری خنس بھرے انداز میں نبی کے ساتھ جو ہے کوششیں کرتا ہے، لیکن نبی کے اخلاق دیکھو۔ وہی عبداللہ کا جب انتقال ہو گیا، عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار کا، کیا پیارے نبی کے یہ اخلاق اور کردار نہیں تھے؟ اسی کی جنازے کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اسی کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس کے جنازے میں آپ شریک مت ہو جائیے، اس کے جنازے کے نماز آپ مت پڑھائیے، اس کے لیے دعا نہ کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر رک جاؤ، اگر میری وجہ سے اس کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے تو تم کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ اللہ کو عمر کی بات پسند آئی، اللہ نے آیتوں کا نزول کر کے کہا کہ عمر حق پر ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطا کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، ایک دفعہ نہیں 70 دفعے بھی آپ اس کی مغفرت کی دعا کرو گے، تم تو دعا کرتے چلے جاؤ، لیکن میں تو اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ لیکن نبی کے اخلاق، آج ایسے عبداللہ بن ابی کی نسل والے، ابو جہل کی نسل والے، نمرود اور قارون کی نسل کے چیلے آج گلی گلیوں میں، محلوں میں، کوچوں میں نظر آئیں گے، لیکن ہم کو اور آپ کو وہی کردار ادا کرنا ہے جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردار۔ میرے بھائیوں، ویسے میں نے کچھ احادیث وغیرہ نوٹ کر کے آیا تھا، لیکن وقت اس بات کی نہیں دیتا، جو 1 گھنٹے کا وقت تھا تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گویا کی تھی، وہ پیشن گویا حرف بحرف صادق آ رہی ہے۔ ایسے حالات میں ایمان کی مضبوطی، صبر و ثبات، انابت اللہ اور اللہ کے دین کو عزم میں بالجزم کے ساتھ فروغ دینا، یہ کچھ ہمارے کرتوت یا ہمارے کارنامے اگر رہیں گے، ہمارے ایسے اعمال رہیں گے، انابت اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ، اور پھر اخلاق اور کردار کے مالک۔ ورنہ آج اخبار پڑھتے ہیں، ڈاکوؤں کی فہرست میں، لٹیروں کی فہرست میں، زانیوں کی فہرست میں، برائی کرنے والوں کی فہرست میں اخبار پڑھو، مسلمان کا نام آتا ہے۔ آپ کسی بنگلور جیسے شہر کے اندر، رمضان کے جیسے مقدس ماہ کے اندر کچھ نوجوانوں نے بدتمیزی مچائی، ہندو فسطائی طاقتوں نے اسی کو ایک واویلا مچا دیا ہے نا، جبکہ قرآن ہم سے یہ کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ مومن مردوں سے کہو کہ نگاہوں کو جھکائیں، شرمگاہوں کو بچائیں، اور یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ کاش امت مسلمہ بالراست قرآن مجید سے استفادہ کرتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا، اسی قرآن مجید کی بدولت رب ذوالجلال والاکرام نے عرب کے ان چرواہوں کو بادشاہ بنا دیا جنہوں نے اس قرآن مجید سے روگردانی اختیار کی، چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ آج امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی کے اسباب میں
قرآن سے دوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دوری اور شریعت مطہرہ سے انحراف کا یہ نتیجہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ اللہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان محسنین کو جنہوں نے مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کو آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ دین اور دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ موجودہ فتنوں کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرور اور فتن سے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کے اللہ حفاظ فرمائے۔ مسلمانوں کو مسلمان بن کر جینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہمیں بیمار ہیں، جہاں بھی بیمار اللہ شفا دے۔ میرے ایک دو بچے بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ ان بچوں کو شفا دے۔ اور ایک حافظ سہیل جو اسی سرزمین کے ہیں، شیخ خلیل الرحمن مدنی ان کے لڑکے ہیں، اللہ انہیں بھی شفا کلی عطا فرمائے۔ اور جو بھی بیمار ہیں، جہاں بھی بیمار اللہ شفا دے، دواؤں میں اثر دے، وبائی امراض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے جن کے بھی ماں باپ بھائی بہنیں قبر کے آغوش میں پہنچ کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹنی جنت نصیب فرمائے۔ امت مسلمہ کو نیک اور ایک بن کر جینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔